بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ملک کی موجودہ صورتحال ہے، کسی شخص کو آپ مطمئن نہیں دیکھتے، کسی شخص کے چہرے پہ اطمینان نہیں آپ کو نظر آتا، چہرے پہ مسکراہٹ کسی کے نظر نہیں آتی. ہر شخص جس کو کہتے ہیں ایک تفکر کا، ایک پریشانی کا عالم، اس کا شکار آپ کو نظر آتا ہے. اینڈ دیٹس سم تھنگ ویری اسٹرینج. آپ یقین مانیں کہ جب کبھی آپ بات کرتے ہیں آئی کیو لیول کی، نا نیشنز کے آئی کیو لیول کی آپ بات کرتے ہیں، کین یو بلیو کہ اوکے جو ہمارا پاکستان ہے اس کے لوگوں کو جو آئی کیو لیول ہے اٹ از بیٹر دین انڈینز، اٹ از بیٹر دین اوکے جی بنگلہ دیش تو ہم ایک ہی تھے، پاکستان ایسٹ بالکل مشرقی پاکستان کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سو انفارچونیٹ کہ ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ جب 1988 کے اندر ایک کمپیرزن ہوا تھا تو انڈیا، چائنا، پاکستان they were almost neck to neck in economies کی آپ بات کریں. آج جب ہم 2023 کے اندر کھڑے ہیں تو ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ 4.3 بلین کسی فورکس ریزرو کے اندر پڑے ہیں اور ہم نے آلموسٹ کوئی $4.5 بلین اگلے 2 سے 3 مہینوں میں پے کرنے. ایک یہ پریشانی والی بات آتی ہے. دوسرا میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا ملیہ، ہمارا جو سوشل میڈیا ہے نا، اس نے بجائے کہ بہتری کی طرف ہمیں لے کے جانے کے، ہمارے اندر بھی بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک تفریق لے کر آیا ہے. جس طرح اس نے لہجے ہمارے خراب کر دیے، ہمارا لکھنے پڑھنے کا مزاج ٹوٹل ایک لحاظ سے تبدیل کیا، اور بجائے اس کے کوئی بہتر رول پلے کرتا اس نے بڑے نیگیٹو رول پلے کیا. اچھا جب نارملی یہ ہوتا ہے تو پھر آپ فیل کرتے ہیں کہ نہیں آپ کا مین سٹریم میڈیا ہے وہ کوئی بہتر رول پلے کرے گا. انفارچونیٹلی یو ڈونٹ فائنڈ کہ نہیں کوئی مین سٹریم میڈیا بھی کوئی بہتر تبدیلی لے کر آیا ہو. اب آگے چلیں، دین یو فیل اچھا نہیں آپ کے گورنمنٹ ہے، آپ کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اچھا نہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں جب وہ اسمبلی کے اندر ہوتے ہیں، کوئی پریس بریفنگ کے اندر ہوتے ہیں، اور فور دیٹ میٹر جب کبھی ان کو ساتھ کسی ٹاک شو کے اندر بیٹھا دیکھتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹیز، چاہے پی ڈی ایم کی 13-14 پارٹیوں کی بات کریں، ایون پی ٹی آئی کی بات کریں، ان کی ساری لیڈرشپ جتنی بھی کر لیں، چاہے وہ اپر ٹیئر کی ہے، لوور ٹیئر کی ہے، میڈیم ٹیئر کی ہے، ان ساری چیزوں کے اندر آپ کو فیل ہوتا ہے ایک سیلف سینٹرڈ قسم کا ان کی بات چیت نظر آتی ہے. بالکل ہیٹ اینڈ ڈیوائڈ ایک لحاظ سے نظر آتا ہے، غصہ ہوتا ہے، انتقام ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی ایسا نہیں کہ آپ کو فیل ہو کہ نہیں عام پاکستانی کوئی اس کے اندر فیل کرتے ہوں یا فیل کرے کہ نہیں دے آر ٹاکنگ فار پاکستان، دے آر ریئلی ورڈ کہ نہیں ہم نے اپنے ملک کو بالکل آگے لے کے چلنا ہے. بالکل. اچھا اسد صاحب میں واپس آپ کی طرف بھی آتی ہوں. ہمیں امیر عباس صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. امیر عباس صاحب آپ نے اسد محمود صاحب کی بھی گفتگو سنی، اور اس وقت جو کچھ ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ اور مین سٹریم میڈیا پہ تو خیر ظاہر ہے کنٹرول طریقے سے چیزیں پھر بھی چلتی ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پر تو ہر شخص آزاد ہے، جس کا جو دل میں آتا ہے وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتا ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اداروں کو اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی کوئی منظم کوشش کی جا رہی ہے جس میں کوئی تیسرا فریق ہے جو فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ جی بہت شکریہ ملیہ. ایک تو یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کی آپ نے بات کی، دیکھیں وہ بھی غلط فہمی ہے بہت جلدی ہم سب کی دور ہونے جا رہی ہے. جس طرح مین سٹریم میڈیا کنٹرول میں آ چکا ہے، اسی طرح سے اب ڈیجیٹل میڈیا بھی کنٹرول میں آنے جا رہا ہے. ڈیجیٹل میڈیا کے لیے بھی ہاں جی اس کے لیے بھی ابھی کچھ خاص قانون سازی جو ہے وہ زیر غور ہے، اور یہاں پہ بہت سارے پلیٹ فارمز جو کام کر رہے ہیں ڈیجیٹل نیٹ ورکنگ کے وہ تو موجود رہیں گے، لیکن اس کے استعمال کے حوالے سے بہت سخت قوانین بنائے جا رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنا بھی پروپیگنڈا مشینری ہے پاکستان کے اندر کسی بھی ریاست میں، اس پروپیگنڈا مشینری کے اوپر ریاست نے مکمل طور پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا، اور نیریٹو جو ہوتا ہے وہ پروپیگنڈا مشینری سے ڈسپرس ہوتا ہے ماسز میں، سوسائٹی میں. نیریٹو کو کنٹرول کرتی ہے پروپیگنڈا مشینری، اور پروپیگنڈا مشینری کو کنٹرول کر رہی ہے اس وقت ریاست. تو وہی نیریٹو اس وقت لوگوں کے سامنے جا رہا ہے جو ریاست چاہتی ہے. اس کے برخلاف کوئی نیریٹو اب لوگوں تک نہیں جا سکتا، اور جس سطح پر غصہ ہے ادارے کے اندر، اس غصے کا شاید لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. اچھا، اور یہ غصہ کس پہ ڈائریکٹڈ ہے؟ یہ غصہ بہرحال عمران خان اور تحریک انصاف کے اوپر ہے. باقی تو اس وقت سارے جمہوریت کے چیمپئن جماعتیں جو ہیں وہ تو اقتدار کا حصہ ہیں، اور وہ تو اس وقت ساتھ ساتھ ہیں، وہ تو ایک پیج پہ ہیں اس وقت.
تو امیر عباس صاحب یہ کیسے ہو گیا اچانک سے کہ ڈان لیکس ہم دیکھتے ہیں اور جس طرح سے نواز شریف صاحب کا ایک اینٹی ملٹری سٹینس تھا جس پر ان کے بہت سے لوگ بڑا فخر بھی کرتے تھے جب ہم ان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, دس از نتھنگ ٹو بی پراؤڈ آف, بٹ دے یوز ٹو ٹیک پرائڈ ان دا فیکٹ کہ نہیں جی میاں صاحب بہت بڑے ریولوشنری ہیں اور وہ ٹکا کر پاکستان کی فوج کو بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ حدود ہیں, عدلیہ کی یہ حدود ہیں اور پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے. تو یہ ایک دم سے نیریٹو شفٹ کیسے ہو گیا؟ عمران خان کو تو وہ کہتے تھے کہ ہیں ہی اسٹیبلشمنٹ کے بندے, تو یہ اچانک سے کیسے ایک آئل کی دوسری سائڈ پہ کیسے چلا گیا ہے اور دوسرا دوسری طرف؟ دیکھیں یہی مسئلہ ہے پاکستان کا کہ یہاں پہ آئیڈیالوجی نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ, نہ سیاستدانوں میں آئیڈیالوجی ہے, نہ دانشوروں میں آئیڈیالوجی ہے, نہ صحافیوں میں آئیڈیالوجی ہے. پولرائزیشن اتنی ہو چکی ہے کہ جو سیاستدان ہے وہ تو سیلفش ہے, وہ سیلفلیس نہیں ہوتا, وہ تو اپنے اقتدار کے لیے اپنے نیریٹو کو, اپنی آئیڈیالوجی کو تبدیل کر لیتا ہے. ہمارے صحافی اور دانشوروں کا کردار بھی آپ ملاحظہ کر رہی ہیں پچھلے 13 مہینوں سے. جی جی, یعنی وہ صحافی اور دانشور, وہ اوپینین میکرز, وہ اینکرز, وہ کالم کار جو آج سے 13 مہینے پہلے تک ساری دنیا کو صبح شام جمہوریت کا, انسانی حقوق کا بھاشن دیتے تھے, جو بہت بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنتے تھے اور جو لاپتہ افراد کے لیے یہاں سڑکوں پہ نکلتے تھے, آج عمران ریاض خان کا لاپتہ ہونا یاد آ رہا ہے. آج انہیں ان 13 مہینوں سے جو ریاست میں فسطائیت جاری ہے, جو پولیٹیکل رائٹس کو سلب کیا جا رہا ہے, انڈیویجول رائٹس کو سلب کیا جا رہا ہے, ہیومن رائٹس کو سلب کیا جا رہا ہے, ڈیموکریٹک رائٹس کو سلب کیا جا رہا ہے, فنڈامنٹل رائٹس کو سلب کیا جا رہا ہے, کوئی نہیں بات کرتا. اب دیکھیں نا, میں نے آپ کو بھی جوائن کرنا تھا اسکائپ کے اوپر, میں کیوں نہیں کر پایا؟ کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے اس کو ملک میں سلو ڈاؤن کیا ہوا ہے پچھلے 12 دن سے. آپ جانتے ہیں 2006 میں یونائٹڈ نیشنز نے انٹرنیٹ کی ایکسس کو فنڈامنٹل رائٹس میں شامل کر دیا ہے. جس طرح روٹی, کپڑا, مکان, تازہ ہوا یہ میری ضرورت ہے, میرا بنیادی حق ہے, اسی طرح سے آج انٹرنیٹ میرا بنیادی حق ہے. بالکل. لیکن 13 دن سے انٹرنیٹ کی گردن دبا کے رکھی ہوئی ہے. کچھ ہے اس ملک میں عدالت؟ یہ جس طرح سے سیاسی جماعتیں ٹوٹ رہی ہیں, بنائی جا رہی ہیں, کوئی ہے اس ملک میں عدالت؟ جس طرح لوگوں کو پارٹیوں سے نکال کے اور وہ سارے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں, کوئی ہے اس ملک میں عدالت؟ یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ اچھا یہ تو الزام عائد کیا کرتی تھی, مجھے یاد ہے کہ مریم نواز کا باقاعدہ کہتی تھیں کہ جب آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم میں آپس میں جب اختلافات بھی کچھ آئے بیچ میں, تو جب بی اے پی کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بی اے پی تو آپ کو پتا ہے نا وہ باپ کی پارٹی ہے, اور بڑے طنز کیا کرتے تھے. اور پھر کہا کہ نہیں, نون لیگ کے لوگوں کو باقاعدہ دھمکا کر ہٹایا گیا کہ نون لیگ سے ہٹو. آج جب پاکستان تحریک انصاف, وہ میں دیکھ رہی تھی کہ ان کے ایک مائنورٹیز کے تو ایک ریپرزینٹیٹیو جب انہوں نے سندھ سے وہ چھوڑ رہے تھے پی ٹی آئی, تو باقاعدہ رو پڑے چھوڑتے ہوئے کہ میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہوں. تو امیر عباس صاحب, یہ میں اسپیسیفکلی اب ذرا لاہور کے انسیڈنٹ پہ آنا چاہوں گی, اور آپ دونوں معزز مہمانوں سے اس پہ رائے لینے سے پہلے ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کا, ناظرین آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہوں گی. ہمارے موجودہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کیا کہا لاہور میں جو کور کمانڈر ہاؤس پر اٹیک ہوا, اس حوالے سے ان کی کیا گفتگو تھی, ذرا سنیے. واقعہ ہے اس کی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں, یہ سمجھا گیا پبلک ہے, ان کے خلاف طاقت کا استعمال جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ صرف ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا بلکہ وہاں پہ جو سیکورٹی اہلکار تھے ان کو وڈرا کر لیا گیا. سیکیورٹی اہلکاروں کو وڈرا کر لیا جائے. اب یہاں پر یہ جو رانا صاحب کا بیان ہے, اسد صاحب, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی یعنی کہ خود وڈرا کر لی گئی, یہ جانتے ہوئے کہ اتنا چارج ماحول ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ عوام بہت مشتعل ہے عمران خان کی غیر قانونی گرفتاری پر, جس کو بعد ازاں سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ غیر قانونی ہے؟ ظاہر ہے جو طریقہ کار تھا, کھڑکیاں دروازے توڑنا اور سب کچھ, وہ سب کو ہی عجیب لگا, لیکن سیکیورٹی وڈرا کرنے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں ایک چیز بتاؤں, ہم صرف ایک اس انسیڈنٹ کو کیوں لے رہے ہیں, فرض کر جی کور کمانڈر کے گھر کی اگر آپ بات کرتے ہیں, آپ تھوڑے سے آگے بھی تو چلے نا. آپ کوئٹہ کے اندر بھی یہی اسی طرح کے آپ کو مناظر نظر آئے, کے پی کے اندر تو اس سے زیادہ ورسٹ سچویشن تھی, لائک وائز جی ایچ کیو کے اوپر جو سارا کچھ آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا. ایک چیز یہ تو سوال پہلے ذہن میں آپ کے اٹھتا ہے نا
کہ بھئی اگر if a man has been apprehended, ٹھیک ہے, lawfully unlawfully that is something different, اس کو چھوڑ دیں آپ کس طریقے سے اپنی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملہ آور ہو گئے؟ مطلب کسی کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے عملیہ اس چیز کی؟ وہ تو بات کی بات آتی ہے, سیکیورٹی تھی, سیکیورٹی نہیں تھی, کوئی بھی سٹیزن وہاں پہ جائے کیوں؟ سارا کر دیا. لیکن پہلی بات تو یہ آتی ہے, تو میں فیل کرتا ہوں کہ ایبسولوٹلی یہ سب کچھ یہ غلط ہوا ہے. اور میں آج بھی میں آپ سے یہ کہتا ہوں, اور میں I've been talking like this پچھلے 13 مہینوں سے, دیکھیں ہم عمران خان صاحب کو سنتے چلے آئے کہ جی وہ میں اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ وی آر آن ون پیج, رائٹ؟ آپ کو یاد ہوگا ان سے زیادہ تو ان کے مخالفین بھی کہتے تھے, طنز کرتے تھے. نہیں, ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کہتے تھے فواد صاحب کی آپ بات کر لیں, باقی لوگوں کی بات کر رہے ہیں, اور ایٹ ٹائمز یو ون فیلز کہ بھی ان کو کیا ضرورت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی, اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینے کی. سیم پیج والی سارا کچھ ہے. وہ جب نکلا, جب اگلا دور آیا, انہوں نے کہا جی نہیں وہ تو سارے کے سارا اب ان کا نیریٹو بھی چینج ہو گیا. دیکھیں ایک کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے نا, اور جس کی اتنی بڑی فالوئنگ ہوتی ہے, میں بلیو کرتا ہوں ان کو ایک ایک سٹیٹمنٹ, ایک بات بہت سوچ سمجھ کے دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا جی, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, ارسپیکٹو اس کے اندر کس نے ہیلپ کیا نہیں کیا, ایک پولیٹیکل پروسیس تھا, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بن گئی. ناؤ آئی فیل اٹ واز دیٹ ٹائم کہ جہاں پہ عمران خان کو اسٹیٹ وے پی ڈی ایم کو ٹیک آن کرنا چاہیے تھا. دیکھیں ایک نارملی ہوتا ہے نا, جب اب بڑا آدمی ہوتا ہے نا, بڑے اسٹیچر پہ ہوتا ہے, وہ چھوٹی غلطی بہت بڑی غلطی شمار ہوتی ہے. آپ نے اس لیول پہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچاتا ہے تو آپ نے سوچ سمجھ کے آپ نے ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں. بالکل. میں اسٹل آئی ایم انیبل ٹو بلیو کہ کیوں ڈیسیژن کیا انہوں نے نیشنل اسمبلی سے ریزائن کرنے کا اپنے سارے لوگوں کو, وائی انہوں نے بالکل کھلا ماحول دے دیا, اسٹرانگ اپوزیشن کیوں نہیں بنے. اور وہ جو ریاض ہے فیصلہ آباد کا, آئی ڈونٹ یوز نیم راجہ, نہیں راجاز اس طرح نہیں ہوتے, دے آر ویری اوکے گریسفل لوگ ہوتے ہیں, جو جس کو اردو ٹھیک نہیں بولنی آتی, انگریزی کہاں سے بولے, اگر اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے کہ اب تو مجھے پہچانتے بھی نہیں, یاد ہے آپ کو یہ بات ہوئی تھی, ٹھیک ہے. سو واٹ وی سے, جب آپ اوپن گراؤنڈ سب کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو دین اس کے بعد ان کو تو دیکھیں یہ 35 سال کے تجربہ کار لوگ تھے. پیپلز پارٹی کو لیں, جے یو آئی ایف کو لے لیں, نون کو لے لیں, ایم کیو ایم کو لیں, مینگل کو لیں, جس کو کہتے ہیں آپ, آئی ڈونٹ کال دیم کہ جنہیں وہ ہارڈ کور, اللہ نہ کرے کہ ہم ان کو کرمنلز کے اندر ہم شامل کریں, بٹ دے نیو ہاؤ ٹو ہینڈل دا پیپل. اور اس کے بعد دیکھیں نا, نیشنل اسمبلی آپ نے خالی چھوڑ دی, اس کے بعد اب دو چیزیں اور تھیں آپ کے پاس, آپ نے پنجاب اسمبلی سے بھی فراغت پا لی کہ جنہیں ہم ان کو پریشرائز کریں گے, آپ نے کے پی سے بھی فارغ ہو گئے. اچھا, اس پہ ہم بالکل رائے لیتے ہیں امیر عباس صاحب کی بھی. امیر صاحب آپ سن رہے ہیں, اسد صاحب از آف دا ویو کہ خان صاحب کو میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اب جو ان کے جو ارکان کے استعفے منظوری کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے کل لاہور ہائی کورٹ سے, اور اس کو خان صاحب نے بھی کہا کہ میں نہیں جاؤں گا لیکن میری پارٹی جائے گی. اب جو ان کو خیال آ رہا ہے کہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن بن کے وہاں پہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت انہیں واک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اور پنجاب اور کے پی اسمبلی بھی ان کو ڈیزالو نہیں کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں غلطیاں تو ہوتی ہیں سیاستدانوں سے, اور پالیٹکس یاد رکھیے گا کوئی پیور سائنس تو نہیں ہے نا. پالیٹکس جو ہے وہ سوشل سائنس ہے, اور سوشل سائنس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ مستقل نہیں ہوتی ہے. اس میں نظریات ہوتے ہیں, اس میں اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, اس میں مینوورنگ ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چیزیں ری ڈیفائن ہوتی ہیں. صحیح. تو اگرچہ یہ اس وقت ایک غلط فیصلہ تھا کہ ان کو اسمبلی سے باہر نہیں آنا چاہیے, لیکن بہت سارے غلط فیصلے ان سے ہوئے ہیں, اور وہ بہت سارے سیاستدانوں سے ہوتے ہیں غلط فیصلے. ایسا ممکن نہیں ہے نا, آپ ہماری جیسی فرجائل ڈیموکریسی میں, فرجائل پالیٹکس میں, تھرڈ ورلڈ پالیٹکس ہے, اس میں کوئی آئیڈیلزم تو ہے نہیں, یا تو ریئل پالیٹکس چلتی ہے. تو اس میں جو سیاستدان ہے وہ وقت دیکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی بناتا ہے, وہ کبھی کامیاب ہو جاتی ہے, کبھی ناکام ہو جاتی ہے. صحیح. اس پہ پھر جیسے آج ہم بحث کر رہے ہیں, آنے والے وقتوں میں لوگ بحث کریں گے. آج ہم بات نہیں کرتے کہ 90s میں کیا ہوا, 80s میں کیا ہوا, بالکل 70s میں کیا ہوا, 71 میں کیا ہوا, ظاہری بات ہے. تو اس لیے پھر وہ سیاستدان جو ہے وہ جو پالیسی بناتا ہے وہ بعض اوقات اس کے سامنے بہت لمیٹڈ آپشنز ہوتے ہیں. وہ ان آپشنز میں سے ایک آپشن کا انتخاب کرتا ہے, پھر وقت فیصلہ کرتا ہے کہ وہ غلط ہے, یہ صحیح تھا. لیکن یہ وقت نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ یہ تو فیصلہ وقت جو ان کی اسمبلیاں چھوڑنے کے بارے میں کیا, وہ تو یہی فیصلہ ہے کہ وہ غلط فیصلہ تھا.
उनको असम्बलियों से बाहर ही अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर असम्बलियों से बाहर ना आते और असम्बलियों में रहते भी जी, तो जो कुछ आज उनके साथ हो रहा है ऐसा नहीं कि वो रुक जाना था। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो उनके असम्बलियों में रहने को इतना बड़ा इशू बना के पेश करते हैं कि जैसे वो अगर असम्बलियों में रहते तो आज सब कुछ इमरान खान के फेवर में होता है। ना तो उनके पास सिंपल मेजोरिटी होनी थी, जो हुकूमत कानून साजी करना चाहती वो कर सकती थी। सही। आप मुझे बताएं कि कानून साजी के लिए सिंपल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी आइन की तरमीम के लिए चाहिए। इमरान खान के पास सिंपल मेजोरिटी होती तो वो प्राइम मिनिस्टर न बन जाता। बिल्कुल। तो अगर वो रहता भी तो उसके वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता था? शोर मचाता, तकरीरें करता, खप डालता, लेकिन कानून साजी को रोक नहीं सकता था वो। कानून साजी हुकूमत ने करनी थी, हुकूमत के पास स्ट्रेंथ होती है, नंबर गेम पूरी होती है। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह अब उसकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, गिरफ्तारियां, मुकदमा, क्या ये एमएनए रहने से नहीं बनते? अगर नहीं बनते तो अभी सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी को क्यों उठा लिया? वो सेनेटर नहीं है। एजाज चौधरी सेनेटर नहीं है, क्यों उठा लिया? तो ये तो कोई जवाब नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब आप पार्लियामेंट में रहते हैं तो आप एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर रहते हैं। बिल्कुल सही। आपकी एक न्यूसेंस वैल्यू होती है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। फिर डेमोक्रेसी का एक साइकिल होता है, साइकिल में ऑपोजिशन का एक रोल होता है जो कि इंटीग्रल रोल होता है, वो रहना चाहिए। बिल्कुल सही। ऑपोजिशन को स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन अगर उसका कोई मटेरियलिस्टिक फायदा है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स तो वो 0/0 है। बिल्कुल।